اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ وہ حدیث شریف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ بہت زیادہ نفل پڑتا ہے تو ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اتنا قریب ہم سے ہو جاتا ہے، یہ تو قرب ہوئے ایک نواب، اور ہمیشہ لاعزال ترقی کرتا رہتا ہے، اس کی آنکھ نہیں، ہم پہلے ایک دم سے نہیں بن جاتے، آہستہ آہستہ ہم ترقی دیتے ہیں، اس میں بھی مناظر ہیں، بہت سے مناظر ہیں، لہٰذا ہم ان کی پھر آخر میں جب مقرر ہو جاتے ہیں حتیٰ کل تو بسا رہو، یہاں تک کہ ہم ان کی آنکھ بن جاتے ہیں اور ان کے کان بن جاتے ہیں، میرے کان سے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، میرے آنکھ سے دیکھتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے۔ اس کا جواب میں نے آج ان کو راستے میں چلتے ہوئے چلتی پھرتی خانقاہ میں، اس وقت میں نے مولوی ہلال کو پوچھا تھا کہ کہاں ہے ہلال، تو معلوم ہوا وہ بال بچوں میں پہنچ گیا۔ ایسے وقت پر آئندہ کے لیے کہتا ہوں، آپ تو غلطی کی، ایک دن کا معاملہ تھا اور ٹھہر جاتے، جب اس کو کل رخصت کرتے پھر آپ چلتے، یا پھر یہ کہ میرے ساتھ جانے کے لیے گئے ہوں، میرے ساتھ چلے گا معلوم کیا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ جلدی سے بال بچوں کا حق ادا کر کے آ جائیں تو ساتھ چلے جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن پوچھ لو آئندہ سے آنے کے بعد ساتھیوں سے پوچھا کرو کوئی علم اور تو نہیں بیان ہو گیا، تو اس کا میں نے جواب دیا، وہ جواب دیا جو میرے شیخ نے جواب دیا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی پر جن آ جائے تو اگر انگریز جن ہوگا تو انگریزی بولے گا وہ لڑکا، چاہے دیہات کا ہو، اگر عرب سے آ گیا عربی جن ہے تو عربی بولے گا، اور یہ ہمارے پاکستان میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اندرون سندھ میں بالکل جاہل بیچارہ ضرور پڑھتا تھا، اس پر انگریز جن آیا اور انگریزی بولنے لگا، جس نے اسکول میں کبھی پڑھا نہیں، ABCD RAT ریٹ اور CAT کیٹ بھی نہیں پڑھا تھا اس، اور وہ خوب انگریزی بول رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ جن جب غالب ہو جاتا ہے تو اس کی زبان پر جن بولتا ہے، اس کی آنکھ سے جن دیکھتا ہے، اس کے کان سے جن سنتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ذکر کرنے سے نور خون میں دوڑنے لگے گا، اللہ کا نور، اور اللہ کی محبت اور اللہ کا نور ہم پر غالب ہو جائے گا تو ہم اللہ کے نور سے دیکھیں گے، جس کا غلبہ ہوتا ہے وہ حکم تغلیبی اسی کا ہوتا ہے، جس چیز کا غلبہ ہو جائے اسی کا حکم ہو جاتا ہے، بس لہذا جب اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی، اللہ کا نور ہم پر غالب ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ کے نور سے دیکھیں گے، اللہ کے نور سے سنیں گے، ایک جواب۔ نمبر 2، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا، یعنی اگر اللہ کی محبت ہم پر چھا جائے گی، غالب ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے، سارے عالم میں ہر جگہ ہم غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ کے پانی پینا، چلو کہو ہمیں پانی کھا بو، اور کیا یہ نہیں کہتے ہمیں پانی کھاو اور کھانا پیو، دونوں میں فرق ہونا چاہیے نہیں بھائی، کھانے میں اور پانی میں فرق ہونا چاہیے، جو دونوں متساوی نہیں ہو سکتے، دونوں کی حیات جسامت الگ الگ ہے، تو اگر پانی کو ہم کھا رہے ہیں تو کھانے کو پیو، پانی کو گئی، اچھا جتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ نمبر 3 جواب یہ ہے کہ ریڈیو کی سوئی گھماؤ، جب سعودیہ سے لگ جائے گی ریڈیو تو مکہ شریف سے خبر آ جائے گی، مدینہ شریف سے خبر آ جائے گی، ریاض کی خبر آ جائے گی، حج کے زمانے میں وہ تمام حج کی خبریں، حج کا خطبہ یہاں سنتے ہیں نہیں، تو یہ سوئی لگ گئی نا وہاں سوئی، تو ایسی ہی اگر سوئی غلطی سے لندن سے لگ گئی تو فلمی گانا آنے لگے گا، میں انسان ناچ رہے ہیں، امریکہ کی طرف لگ گئی تو امریکہ کی خبیث باتیں آنے لگیں گی، تو جس کے دل کی سوئی اللہ کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے تو وہاں سے باتیں آنے لگتی ہیں، آکاش وانی اس کا ریڈیو آخرتستان ہے، عالم آخرت سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کے دل میں باتیں آنے لگی، کیونکہ اس نے قلب کی سوئی اللہ سے لگا دیا، غیر اللہ سے چھڑایا، ہر وقت اپنا غم اٹھاتا رہتا ہے، نظر بچانے کا غم، حسینوں سے نظر بچانے کا غم جو برداشت کر لے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اصلی عاشق اللہ کا ہے، پکا صوفی ہو گیا، یہ نہیں تصویر پڑھ رہے ہیں جب دیکھا کوئی حسین لڑکی تصویر کو جیب میں رکھ کر اس کو دیکھنے لگے، یہ اللہ کا عاشق ہے یا مردوں کا عاشق ہے، مرنے والوں کا، مردہ لاشوں کا عاشق ہے؟ ایسے لوگوں کو جو لاش کھانے والے ہیں ان کے دل میں کیسے
سکون ملے گا؟ بتاؤ، اگر یہاں ایک مردہ لیٹا ہو تو ہم لوگوں کو کھانے مزہ آئے گا؟ تو جس کے دل میں مردوں کا عشق ہوتا ہے اس کی زندگی بالکل بے کیف، چہرے پر بھی لعنت برستی۔ بس یہ اس جواب کے لیے آپ کو یاد دلایا کہ محدثین نے کہا کہ جن کی بات سے آج اس حدیث کو پڑھانا، یہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھ کو یہ حدیث پڑھائی تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ یہ جن جب غالب ہو جاتا ہے تو اس کی ساری بات جن کی طرف، اگر اللہ غالب ہو گیا ہمارے اوپر عبادت کا نور، تو سب باتیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب جن کی وجہ سے اس مثال سے سمجھا دی، ایک مثال اور بتائی دیتا ہوں۔ یہ بھی میرے شیخ نے بتایا تھا کہ ایک آدمی ٹائیفائڈ میں کمزور ہو گیا، بالکل اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، 40 دن بخار تھا۔ اس کے بعد کوئی حکیم آیا اور اس نے موتی کا خمیرہ بنایا یا بادام سے کوئی طاقت کی دوا بنائی اور بادام کو اس نے چٹا دیا موتی ملا کر، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کیا ہوگا سنیے، وہ بادام پھر چلنے لگا، دیکھنے لگا، پہلے نہیں دیکھتا تھا۔ تو کیا بادام نہیں کہہ سکتا کہ تو میری طاقت سے دیکھتا ہے، میری طاقت سے چلتا ہے، میری طاقت سے سنتا ہے؟ تو کتنا کمزور ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی طاقت کو سمجھ لیں، جب روح میں طاقت آ جاتی ہے اور روح اللہ سے مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مضامین عطا فرماتے ہیں اور اللہ کا نور اس کے رگ رگ میں ہوتا ہے، اور خون جو روٹی کی طاقت اللہ پر پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو خون بنتا ہے، اس خون سے جو طاقت ہوتی ہے، اب آنکھ سے کسی عورت کو نہیں دیکھتا، کان سے گانا نہیں سنتا، اس روٹی کو اس نے اللہ پر گویا پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا نور اس کے رگ رگ میں دوڑتا ہے، جہاں خون دوڑتا ہے وہاں اللہ کا نور بھی ہوتا ہے، وہی خون آنکھ میں روشنی جا کے بنتی ہے، وہی خون کان میں سننے کی طاقت بنتا ہے، وہی خون سفید بالوں کو سفید پیدا دیتا ہے، وہی خون جوانوں کے کالے بالوں کو کالا پن دیتا ہے، وہی خون ایک ہی ہے، سرخ رنگ کا خون، مگر سارے عالم میں آنکھوں میں جا کر وہی خون آنکھ کی روشنی قوت باز، اور وہی خون کان میں گیا تو قوت ساتھ جہاں جہاں جائے گا تو اللہ کے نور ہی سے وہ اس کا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ شیخ اگر بات بھی لوگوں سے کرے تو مت سمجھو کہ شیخ کا دل بھی لوگوں کے ساتھ ہے، سمجھو اس کا دل اللہ کے ساتھ ہے، تم اپنے دل کو اس کے دل سے ملائے رکھو تاکہ اس کے دل سے تم کو مال محبت معرفت کا ملتا رہے۔ جیسے اس مچھلی میں، اس تالاب میں مچھلی ہے، ایک تالاب نیا کھودا، پانی بھر دیا، مچھلی نہیں ہے، اس تالاب مچھلی والی تالاب سے جوائنٹ کرو، اس سے ملا دو تو اس کی مچھلی اس میں جائے گی نہیں، تو جو اپنے شیخ اور مرشد کے دل سے اپنا دل بالکل ملا دیتا ہے تو دل کی معرفت محبت کی مچھلیاں اس کے دل میں بھی چلی جاتی۔ بس اب آپ لوگ جائیے، اس لیے بلایا تھا آپ کو کہ یہ سارا مال دوسرے وہ اس وقت کہاں ہے، اس وقت بھی وہ ظالم کہاں رہا، تو پھر آ گیا۔ اب میں نے کہا ان کو بھائی دوبارہ اپنی زبان سے سنا دوں، ورنہ دوسروں کے سننے میں آپ لوگ نقل کرتے تو ان کو مزہ نہ آتا۔ اور سب محدثین، سارے محدثین کہہ رہے ہیں جو ہم 40 برس تک، دیکھو مولانا عبد المجید صاحب نے ہلکا نگر میں کیا کہا، 50 سال اس نے حدیث پڑھائی، مگر میں نے جب ایک بات سنائی تو اس نے کہا میں نے اس حدیث کو ساری زندگی پڑھایا، آج سمجھاؤ کہ اس میں کیا راز ہے۔ وہ کیا تھا؟ افرت الملائکہ، اس میں آج کہ ملائکہ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں کیا راز ہے۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں، جیسے اس وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں، تو فرشتے کیوں آ جاتے ہیں ہمارے پاس اپنا ذکر چھوڑ کر؟ کیا فرشتوں کا ذکر اگر ہمارا ذکر اللہ کا اگر کم درجے کا ہوتا تو بریانی چھوڑ کر وہ دال بھات نہیں کھانے آتے، ان کو ہمارا ذکر بریانی معلوم ہوتا اور اپنا ذکر دال بھات معلوم ہوتا۔ اس لیے ہمارے بڑھیا ذکر کو غذا لینے کے لیے اللہ کے ذاکرین کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی، 2 وجہ، شاید کوئی نہ رہا ہو تو پھر سے سن لو۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا کہ فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ چلو زمین پر جو لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ بغیر دیکھے ہوئے خدا کو ابھی دیکھا نہیں پھر بھی یاد کر رہے ہیں، تو چلو دیکھو ہم لوگ تو اللہ کو دیکھ کر قربان ہیں، اللہ کے اولیاء کو زمین پر دیکھو کہ بغیر خدا کو دیکھے مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ہمارے ذکر میں وہ لکھا ہے فائدہ کلیہ کہ ذکر عالم غیب کا، ذکر عالم غیب سے ذکر عالم شہادت، یعنی دیکھ کرنے کے بعد جو ذکر ہے وہ اس مقام سے جو بغیر دیکھے کسی کو یاد کرے، اس کی محبت اعلیٰ درجے کی۔ یعنی کیا مطلب؟ ذکر عالم غیب افضل ہے ذکر عالم شہادت سے۔ یہ ملائکہ کا فیصلہ ہے،
یہ فرشتوں کا فیصلہ ہے. فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ چلو وہاں ہم لوگ تو اللہ کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں, چلو ایسے انسان اولیاء اللہ کو دیکھو جو بغیر خدا کو دیکھے ہوئے ہر وقت آنسو بہا رہے ہیں, آہ فغاں کر رہے ہیں, شہادت تک نوش, جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں. ایک وجہ. نمبر 2 کہ فرشتے آپس میں ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بیوی بچہ بھی نہیں, کوئی فکر نہیں. یہ دیکھو اولیاء اللہ جو انسان میں ہیں, ان کو بیوی کا فکر, بچہ کا فکر, تجارت کا فکر, تمام ہزاروں فکر. کوئی بچہ بیمار اس کے لیے رو رہے ہیں, کوئی بیوی کو کوئی بیماری ہو گئی ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہزاروں فکروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے لکھتے ہیں کہ جو ہزاروں فکروں میں بھی خدا کو نہیں بھولتے, ان اولیاء اللہ کا ذکر سننے آتے ہیں. ہمارا ذکر اس لیے 2 وجہ سے ہمارا ذکر ان کو بریانی معلوم ہوتی ہے. نمبر 1 کیا ہے کہ وہ ہم بغیر دیکھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ان کو تعجب ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے کیسے خدا کو یاد کر رہے ہیں. معلوم نے اسی کو فرمایا کہ عشق من پیدا وہ دل بر ناپدید. ہمارا عشق روزہ نماز حج زکات طواف عمرہ شہادت سب ظاہر ہے. عشق من پیدا وہ دل پر ناپدید, مگر میرا محبوب پوشیدہ ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. درد و عالم ان چنی دل پر کے دید. اے دنیا والوں بتاؤ دونوں جہان میں ایسا پیارا محبوب ہے کوئی اللہ سے بڑھ کر؟ اللہ کیا بات تھی, مولانا کو داد دینی چاہیے. درد و عالم ان چنی دل پر کے دید. دونوں جہان میں ایسا کوئی محبوب ہے کہ جس پر آدمی بغیر دیکھے شہادت لے لے, جان دے دے. یہ اللہ کا مقام کہ انبیاء اور اولیاء کے خون کو روا فرماتا. اللہ کی نے اپنی قیمت کی تاریخ پیش کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ دنیا والوں تم میری قیمت کو کیا سمجھتے ہو کہ میرا پیغمبر سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سب سے پیارا دنیا میں, اس کا خون بھی میری محبت میں بہا ہے آیت کے بازار میں اور احد کے دامن میں. بندہ آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور خون مبارک بہا آ گئی. اللہ کی قیمت ہم آپ کیا ادا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, 1 کروڑ جان بھی اگر ہم اللہ پر دے دیں تو واللہ ہم اس کی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا ہماری جان اور ہمارا مال اور ہماری عزت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے برابر ہو سکتی ہے؟ آپ کی خون کی قیمت ہم دے سکتے ہیں؟ لہذا مولوی ہو, پیر ہو, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, یا مالدار اپنا مال, کوئی شخص اگر یہ کہے گا میں نے حق ادا کیا تو نالائق ہے, بیوقوف ہے. یہی کہو کہ اللہ آپ کے دین پر جب نبیوں کے خون بہتے ہیں, ہمارا مال اور ہماری عبادت, ہماری تقریر, ہمارا دین کے لیے چلنا پھرنا, یہ آپ کا کرم قبول کر لے تو آپ کا احسان ہو جائے. کیونکہ نبی کے خون سے بڑھ کر ہماری کوئی قیمت نہیں. اس لیے کہتا ہوں مولوی بالکل بھی اور صاحب خدمت الفلاح والے, فلاحی کام کرنے والے, مولانا, پیر, سب کو ہر وقت اللہ سے روتے رہو کہ آپ کا احسان ہے جو یہ کام دے رہے ہیں, ورنہ آپ کی قیمت ہم کیا ادا کر سکتے. آپ بتاؤ, جس ذات پاک پر نبی کا خون بہا, آسمان کی قیمت ہے اس کی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت آسمان دے سکتا ہے, سورج چاند دے سکتا ہے؟ تو سوچ لو کہ کتنا اللہ کتنا پیارا ہے. اللہ نے چاہتا تو ایک فرشتہ بھیج دیتا اور چیخ مارتا سب مر جاتے کافر, ابو لہب ابو جہل. لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ میری عظمت و قیمت میرے نبیوں کے خون سے تاریخ لکھی جائے. میری عظمتوں کی تاریخ میرے پیغمبروں کے خون سے لکھی جائے. روشنائی کا ذکر ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ, اپنی عظمتوں کی تاریخ قیامت تک کے لیے قائم کی. اے دنیا والوں سن لو میں کتنا قیمتی ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قیمت نبیوں کے خون سے اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے تاریخ لکھی جائے گی. تو صحابہ 70 شہید, ایک ہی دن میں 70 شہید ہو گئے. صحابہ کی شہادت کے خون سے اللہ کی محبت کی تاریخ لکھی جائے گی. اس لیے کہتا ہوں دوستو, اس کو لکھ کر شائع کرو تاکہ اس سے انشاءاللہ عجب و کبر پھر نہیں آئے گا. اس سے دل میں بڑائی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنے قیمتی, ہم کیا اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ 1 کروڑ جان بھی دے دیں تو بھی جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھئی اگر جان دے دی تو اللہ ہی نے تو ہم کو جان دی, ان کی چیز ان کو واپس کر دی تو کیا ہمارا کمال ہے؟ بس اب آپ لوگ جائیے, اب ہم کھانا کھا کے آرام کریں گے. اور کاش کہ میرے سب دوست ہوتے, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. جب ہمارے دل پر بادل آتا ہے ہم وہ برسنے پر مجبور ہیں. میں انتظام نہیں کر سکتا کہ وہ حاجی کمال کہاں ہیں اور قاضی دلاور کہاں ہیں. حاجی دلاور تو پہلے آ گیا ماشاء اللہ. اب آپ کے ذمے ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, حدیث ہے نا, یعنی جو حاضر ہیں غائب کو پہنچا دیں میرا مال, جن کو اللہ نے زبان دی ہے. اور دعا کرتا ہوں
کہ خدا تعالیٰ میرے سب دوستوں کو دل بھی دے زبان بھی دے اپنی محبت کے نشر کے لیے. آج پہلی دفعہ ریان ہو چکا یہ روشنائی صاحب دیکھو تقریباً 22 سال سے ہوں 24 سال سے ہیں میرے ساتھ. کہہ رہے ہیں آج یہ پہلی دفعہ یہ مضمون بیان ہوا مقامات کی. حضرت صدر رحمۃ اللہ علیہ کی برکت مقامات کی برکت ہوتی ہے. جس مقام پر زمین پر اللہ والے سجدہ کرتے ہیں اللہ والے عبادت کرتے ہیں اس زمین کو اللہ برکت دیتا ہے اس زمین کو بھی خدا برکت دیتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جسم مبارک رکھا ہوا ہے علماء کا اجماع ہے کہ وہ زمین کعبہ شریف سے افضل ہے سورج چاند سے افضل ہے عرش اعظم سے افضل ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو روزے مبارک پر جائے وہ واپس آئے وہ یہ نہ کہے زرت قبر النبی وہ کہے زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی تاریخ اپنی عزت کی تاریخ اپنی قیمت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے خون سے لکھوائی ہے صحابہ کے خون سے ہے. ہم کیا ادا کر سکتے ہیں اپنا پیسہ ویسہ دے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے جو آپ نے توفیق دیا. پھر بھی یہی کہو کہ بس ہم سے حق ادا نہیں ہوا. اس سے بڑائی نہ آئے گی انشاءاللہ. اس مضمون سے کوئی مالدار کوئی مولانا کوئی پیر 1 کروڑ مرید ہو کے اللہ اللہ کرنے لگے تو بھی انشاءاللہ بڑائی نہیں آئے گی. اب آپ لوگ نہیں پائے گا. دیکھو اشک بار آنکھوں سے درد بھرے دل سے جو بیان ہوتا ہے وہ دوسرے نقل میں مزہ آئے گا ٹیپ میں بھی وہ مزہ نہیں ٹیپ میں بھی وہ مزہ نہیں. اب اس وقت جس کی قسمت میں تھا وہ موجود تھے لیکن میرا یہ مال موجود نہیں ہو وہاں اپنے اپنے دوست اب بھائی دسترخوان جاؤ نبیوں کے خون سے اور سید الانبیاء کا خون جو سارے نبیوں کے خون کا سردار ہے. بھئی آپ جب سردار ہیں تو آپ کا خون بھی تو سردار ہوا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے جس اللہ کی شان کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں. ہم لوگ ذرا ذرا سی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کو ناراض کر دیتے ہیں اور نبیوں نے صحابہ نے خون بہا دیا اپنے. ہم اپنا ایک آرزو کا خون نہیں کر سکتے. سوچو اس سے ہم کتنے نالائق اپنی نالائقی اپستی کو بھی ہمیں احساس کرنا چاہتے ہیں. ہم کتنے نالائق ہیں کہ جو اللہ ایسی قیمتی ذات کہ جس کی تاریخ عظمت نبیوں کے خون سے لکھوائی گئی قیامت تک کے لیے. آج ہم معمولی سے گناہ سے بچنا کہتے صاحب بہت مشکل ہے نظر بچانا. مشینوں کے گاف میں گھسنے والے جتنے ہیں اور ناف کے نیچے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب گندے مقامات ہیں. آپ بتائیے جتنے گناہ ہوتے ہیں بتاؤ کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان سے آنکھ سے. آنکھ زبان تو ابتدائی ہے 0 پوائنٹ آگے وہ لے جا پینٹ اتروا دیتا ہے. جو 0 پوائنٹ سے آگے بڑھتا ہے اس کے پینٹ آگے پھر اتر جاتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 0 پوائنٹ سے آگے ہم کو نہیں بڑھنے دیا. نظر نیچی کر لو نہ 0 پوائنٹ سے آگے بڑھ جاؤ گے پینٹ تمہارے اتر جائیں گے سر. واہ کیسا ہوا بہت بہتر. لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ محدثین بنگلہ دیش کے سیدھے سادے دھوکہ کھا گئے. میں سچ کہتا ہوں یہ علماء دھوکہ نہیں ہے. ان کو اتنے اعلیٰ اتنے مضامین مل رہے ہیں کہ یہ حیران ہے. جس حدیث کو ہم 50 سال سے پڑھا رہے ہیں آج تک نہیں سمجھ سکے. اور عبد المجید صاحب نے کہا نا اس دن 12 کہتے ہیں وہ 12 کہتے رہتے نہیں. اس خاص حدیث فرشتوں کے گھیر لینے کی پڑھایا گیا 50 سال پڑھایا اور آج تک سے نہیں سمجھے اس بات. ہاں اگر صرف جاہلوں کی ٹولی اور جاہلوں کا مجمع مجھے گھیر لیتا تو بے شک بدگمانی کا موقع تھا کہ علماء نہیں اس جال میں آ رہے. لہٰذا کوئی جالیا پھر معلوم ہوتا علماء اس کے جال میں کیوں نہیں پھنس رہے. لیکن جب علماء آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر جاہلوں کو غیر عالموں کو سبق لینا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں دل کی مناسبت بھی دیکھ لو. ہم کو ضرورت نہیں ہے اپنا بلڈ دیکھ لو. اگر میرا بلڈ نہیں ملتا تو میرا بلڈ اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ہم فوکٹ میں ضائع کر دیں. اگر ہمارا بلڈ تمہارے بلڈ میں کام آ جائے امت کے تب تو میں دے سکتا ہوں. لیکن خواہ مناسبت نہیں تو دوسرے پیر سے دل لگاؤ. میری روح بھی اس وقت عجیب تاریخ کہ ہم کیا اللہ کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں.
جن کی تاریخ عظمت نبیوں کے خون سے لکھی گئی. اس عنوان میں اثر ہے. بہت ہی عجیب. ہم کہیں دیکھا نہیں ہے، حضرت سے بھی نہیں کبھی سنا تھا، نہ کسی کتاب میں دیکھا نا. یہ کیا دیکھو، اللہ کا علم محدود ہے یا غیر محدود؟ تو غیر محدود ہے. کہیں کچھ دل دے دیں گے، کہیں کچھ دے دیں گے. آپ لوگوں کو کس سے دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی دودھ پینے والا نہ ہو تو ماں کی چھاتی سے دودھ نکلے گا، خون بھرا رہے گا. یہ تو آپ لوگوں کا کرام